الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتنة تسلط الكافرين على المؤمنين. وقال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. صدق اللہ العظیم. مختلف فتنوں کا تذکرہ چل رہا تھا. ایک فتنہ ہے کفار کا اہل ایمان پر غلبہ پا لینا، اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ کافر مسلمانوں پر غالب آ جائے. یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اس وقت برپا ہوتا ہے جب مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو بجا نہیں لاتا. جب غزوہ احد میں حضرات صحابہ پر کفار کا غلبہ ہوا تو بعض حضرات کے دل میں آیا کہ ہم پر کافر غالب آ گئے، کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس سچا دین نہیں ہے؟ تو قرآن کی آیت آئی: قل هو من عند انفسکم. یہ تمہاری اندر کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا. تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہے. اور فرمایا: وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے نتائج ہیں. اگرچہ ہر مصیبت کا پورا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دیتا، بہت سارے کوتاہیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے اندر کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. تو کفر کا غلبہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تتداعى الآکلۃ الی قصعتها. قلنا یا رسول اللہ امن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمُحَابَةَ مِنْ صُدُورِ عُدُوِّكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کفر تم پر یوں حملہ آور ہوگی جیسے بہت سارے بھوکے اکٹھے ہوں اور کسی پیالے پر دوڑ کھڑے ہوں، ہر ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو. اسی طرح کفر، اہل کفر تمہیں کھا لینے کے لیے، چار چیر پھاڑ کرنے کے لیے، تم پہ حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کریں گے. حضرات صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ. کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمانا نا، بہت تعداد. 57 ممالک، شاید مسلمانوں کا اتنے کبھی نہیں آئے. معدنیات کے اتنے ذخائر شاید اس سے پہلے مسلمانوں کے بعد کبھی نہیں آئے. تجارتی بندرگاہیں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. افراد کے لحاظ سے مسلمانوں کی اتنی تعداد کبھی نہیں آئی. کیا کس کی کمی ہے؟ پھر جو ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں، ان کے پاس 4 موسم ہیں جو دنیا کی ممالک اس سے محروم ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بہت بڑی تعداد، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی
غصہ ان کا غصہ السیل، سیلاب کے اوپر آنے والا کچرا، جس کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ لہروں کا محتاج ہوتا ہے، جس طرف لہریں چلتی ہیں کچرا اسی طرف چلتا ہے، کہیں کانٹا جھاڑیاں کونا اطراف میں جا کے اٹک جاتے ہیں، کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تمہاری حیثیت بھی ایسی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارا رعب اور دبدبا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ قالوا یا رسول اللہ ومل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن نام ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، موت کو ناپسند کرنا۔ تو کفر کا تسلط ایسا ہی نہیں ہو جاتا، یہ فتنہ ایسے ہی نہیں آتا۔ فرمائی تمہاری انفرادی اور اجتماعی کمزوریاں ہیں جس کی نشاندہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور جب کفر کا غلبہ اہل ایمان پر ہوتا ہے تو پھر اس سے ایک بڑا فتنہ برپا ہونے لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ارتداد کا رواج پڑ جاتا ہے، لوگ مرتد ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جس کی طاقت ہوتی ہے اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، عسکری اور فوجی طور پہ جس کی طاقت ہوتی ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی تو کافر اپنی طاقت کی بنیاد پر دھمکی دے کر اپنے مطالبات منظور کرواتا ہے کہ میرا یہ آرڈر مانو ورنہ یوں کر دوں گا، میری ان پالیسیوں پہ عمل کرو ورنہ یوں کر دوں گا، یہ نظام زندگی اپنے معاشرے میں رواج دو ورنہ یوں کر دوں گا، یہ نصاب تعلیم اپنے اداروں کے اندر نافذ کرو ورنہ یہ دھمکی۔ کبھی یہ ہوتا ہے، یہ کافر دھمکی اجتماعی طور پہ دیتا تھا کہ ملکوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور کبھی یہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے کہ جب انفرادی طور پہ مسلمان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے تو اسے کہتے ہیں بھائی مرتد بن جاؤ ورنہ نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، ملازمت ختم ہو جائے گی، اس ملک سے نکال دیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ترغیب، لالچ، اتنی امداد ملے گی تو نہیں، تمہیں یہ منصب مل جائے گا، تمہیں یہ عہدہ مل جائے گا، تمہیں یہ سہولیات ملیں گی، تمہیں اس ملک کے اندر رہائش اور یہاں کا ویزا مل جائے گا۔ بلکہ بس اوقات بعض ملکوں میں جانے کے لیے جو آدمی ویزے لیتے ہیں اس میں بعض شکیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے دستبردار تو نہیں ہو گیا، کہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے ہر حال میں ہماری اتباع کرنی ہے، تب ہم ویزا لگائیں گے، تب تمہیں ویزا ملے گا۔ تو بندہ یوں کہتا ہے کہ ہاں ہم ہر حال میں آپ کی پیروی کریں گے جیسے آپ فرمائیں گے، تو یہ خلطرہ کفر ہے۔ تو جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو دوسرا فتنہ کھڑا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مرتد ہونے لگتا ہے، اور ارتداد کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دھمکی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے دشمن مسلمانوں کو دباتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لالچ دے کر، عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے رومیوں کے ہاں، لالچ دی کہ اسلام سے پہلے تو دھمکی دی، بلکہ پہلے لالچ یہ دی کہ آدھا ملک مل جائے گا، بیٹی شہزادی ہے اس سے شادی کرا دوں گا، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ۔ عبداللہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر دوسرا انداز اختیار کیا کہ اس کے ساتھیوں کے لیے تیل کی دیگیں آگ پہ رکھی گئیں، ان کے ساتھیوں کو بیچ میں ڈالا گیا۔ عبداللہ ابن حذیفہ کی باری آئی، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو عبداللہ حذیفہ فرمانے لگے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کرندے جو بادشاہ کے تھے کہنے لگے تو عبداللہ رو رہا ہے، خیریت ہے، چلو بادشاہ کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے مطالبہ مان لے۔
کفر اختیار کر لے، اسلام چھوڑ دے، ہم دنیا کے اندر یہ کہہ سکیں گے کہ صحابی رسول جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے بھی اسلام چھوڑ دیا، یقیناً کوئی اسلام میں خامی ہے۔ تو پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جان ہے، پانی میں آگ میں جائے گی، تیل میں جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میری چاہت اور تمنا اور آرزو یہ تھی کہ جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، ایک کر کے قربان کر دیتا۔ اللہ کرے اس کا کوئی ذرہ بھی ہمیں ایمان کا اللہ نصیب فرما دے، پھر بازار میں کھڑے ہو کر ہم اپنا ایمان نہیں برباد کریں گے، چند ٹکوں کی خاطر اسلام کو بدنام نہیں کریں گے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر مسلمانی کو بدنام نہیں کریں گے۔ آج ہماری زندگی دیکھ کر لوگ اسلام سے دستبردار ہو رہے ہیں، ہمارا کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، مفاد پرستی کی زندگی آ گئی۔ ایسا ایمان تھا۔ تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کفر بزور بازو یا بطور ترغیب کے کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسری صورت ایقاؤہم فی نواقض الاسلام من حیث لا یشعرون، کہ اسلام پہ ایسے پوشیدہ حملے کرتا ہے، ایسے پوشیدہ حملہ کرتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کا عقیدہ بدل جاتا ہے، کیونکہ کافر ہے اور اس کے اختیار میں دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ ہیں، دنیا بھر کی ٹیکنالوجی ہے، دنیا بھر کے وسائل اس کے پاس ہیں۔ تو مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے اداروں میں، مسلمانوں کی حکومتوں میں وہ اس انداز سے مہم چلاتا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد میں، نظریات میں خلل واقع ہو جائے، اور اسلام کی وہ محکم اور مضبوط وہ باتیں جن پر صدیوں اتفاق چلا آ رہا، ان کے بارے میں مسلمان شکوک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور جہاں شک آ گیا وہاں ایمان ختم، اس لیے کہ ایمان تو نام ہے یقین کا، جہاں شک آ گیا وہاں ایمان گیا، پتہ نہیں قبر کا عذاب ہوگا یا نہیں، شک آ گیا ختم، پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھیں گے یا نہیں، پتہ نہیں پل صراط ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں نامہ اعمال یہ جو کہتے ہیں مولوی لوگ کہ اعمال کا وزن ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ شک آ گیا، شک آ گیا، پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، اتنے صدیوں کے بعد کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک وقت کا بہت بڑا روشن خیال شخص اور اپنی عقل پر بہت زیادہ نازا، جس کا لقب تھا ابو الحکم، بہت فیصلہ کرنے والا، بعد میں اس کا لقب پڑا ابو جہل، وہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن خیال کہتا تھا۔ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھا تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے منٹوں سیکنڈوں کے اندر میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، بیت اللہ سے آسمانوں پہ گیا، آسمان کے بعد جانے پر میں جنت اور جہنم کو دیکھا، اور پھر بیت المقدس آیا، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ اپنے گھر پہنچ گیا، اور ایک تھوڑے سے عرصے کے اندر چند منٹوں کے اندر ایسا ہوا۔ یہ کوئی بات ماننے کی ہے؟ عقل میں آنے والی ہے؟ کوئی فلسفہ ہی کوئی اس کے پیچھے؟ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا مجھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کس نے کہا ہے؟ کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر اس نے کہا تو پھر بالکل سچ کہا ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے عقل کے پیمانے پہ اترے نہ اترے، مجھے اس کی حکمتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی ہے تو پھر سچی ہے۔ یہ ہے یقین، ہمیں اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، میرے عقل میں آئے یا نہ آئے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی حکمت لوجک مجھے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، میں تو سب سے بڑی بات کہ میرے نبی نے کہا میں اس کو مان رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ تو جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو اسلام کی محکم اور مضبوط بنیادوں پہ دراڑیں پڑنے لگتی ہیں اور مسلمان خلق انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت ارتداد کی طرف لے جانے والی کہ مسلمانوں کو لہو لعب کے اندر مشغول کر دیا جاتا ہے۔ پہلے مردوں کی ٹیم ہوا کرتی ہے، اب عورتوں کی ٹیم ہے۔ وہ ظالم کے بچے مسلمانوں کے سروں سے کھیل رہے ہیں اور مسلمان گیند بلے سے ہی کھیل رہا ساری زندگی،
اس کی نسلیں یہی سمجھ رہی ہیں کہ ترقی اسی میں ہے. اس مقدس مہینے کے اندر بھی اس نسل کو چین نہیں ہے. اسے خرافات میں لگا دو, اسے اپنے دین کی فکر ہی ختم ہو جائے. لہو لعب میں لگا دو, مرد بھی عورتیں بھی. جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کی پالیسیاں, اس کے پروگرام مسلمانوں کے معاشرے میں یوں رواج پاتے ہیں. مرد تو مرد, عورتیں بھی, نوجوان تو نوجوان, نوجوان بچیاں بھی. تیسری چیز, چوتھی چیز کہ مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن کو اور قرآن کا اصل مفہوم ختم کر دو. اس لیے یہودیوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تم اپنا غلبہ اور تسلط پورے طور پہ مسلمانوں پر, تو پھر ضروری ہے کہ تم مسلمانوں کے اندر سے قرآن اور قرآن کا صحیح مفہوم کو ختم کر دو. یہ محنت کرو. یہ مختلف صورتیں ہیں. جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو لوگ مرتد ہونے لگتے ہیں, اور یہ مختلف تدبیریں ہیں کافروں کی, اور بھی دسیوں کے ہمارے معاشرے کے اندر رواج. اب اس موقع پہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آج یہ فتنہ برپا ہے, کیا کرنا ہے؟ تو میرے عزیزو, اس کا پہلا علاج جو ہے کہ اپنا محاسبہ کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ میں خود اپنی ذات پہ کتنا چل رہا ہوں, اپنی ذات پہ, دین پہ کتنا چل رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ کہ میں اسلام کی دفاع, اسلام کی خدمت, اسلام کی حفاظت, اسلام کی اشاعت کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں, کتنا مال لگا رہا ہوں, کتنی جان دے رہا ہوں. یہ دین مولوی کا نہیں, میرا اور آپ کا بھی ہے. صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, میرا اور آپ کا بھی ہے. امانتاً ہمیں ملا ہے. یہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اپنی ذات پہ, دین پہ کتنا چل رہا ہوں, اپنی ذات سے. پھر دین کی حفاظت کے لیے مال کتنا لگ رہا ہے, جان کتنی لگ رہی ہے, اوقات کتنے لگ رہے ہیں, کتنی صلاحیتیں لگ رہی ہیں. اس کا محاسبہ کریں. اس لیے کہ دین کی حفاظت کے لیے ایک تو افراد سازی ہے کہ افراد تیار ہوں, دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی. دین کے ماہرین بھی پیدا ہوں اور دنیا کے ماہرین بھی پیدا ہوں اچھے ماحول کے اندر. عصری علوم پڑھے اچھے ماحول کے اندر, افراد سازی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس دین کو پھیلانے والے ہوں, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دین کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں, دشمن کی طاقت کے لحاظ سے دشمن مقابلے پہ آ رہا ہے, اس طاقت کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے تک کے لیے تیار ہو. یہ امت کی 3 اجتماعی ذمہ داری ہے. جب بھی امت کے اندر یہ تینوں چیزیں وجود میں آئیں اور مسلمانوں نے اس کو زندہ کیا, افراد سازی کی تیاری, دین کو پھیلانے کے لیے محنت, اور جتنے دین کے لیے راستے میں رکاوٹ ہے, کفر کی طاقت ہے, اسے مٹانے کے لیے اپنے تن من کی بازی. تو اللہ کا اعلان ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اگر یہ کرو گے پھر تمہیں بطور تحفے کے خلافت دوں گا, تمہیں اقتدار اور غلبہ دوں گا, تمہارا خوف کو امن سے بدل دوں گا, اور تمہارے پسندیدہ دین کو دنیا کے اندر رواج دے دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو میرے عزیزو, کفر کا فتنہ ہے, اور اس وقت دعوت فکر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.